من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فان الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ النساء کا 20واں رکوع ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی تھی کہ اگر کوئی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جم رہا ہے اور شوہر اس کا دل اتر گیا ہے، وہ اسے بے رخی برت رہا ہے اور عورت کو بھی اب امکان یہ لگ رہا ہے کہ وہ طلاق دے دے گا، تو ایسے معاملے میں سمجھوتا ہونا چاہیے اور کم پہ بیوی کو راضی ہونا چاہیے تاکہ خاندان نہ ٹوٹے۔ اور طلاق بہرحال اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز اللہ کو طلاق ہے، تو سماج میں طلاق سے بہت سے مسائل ابھر آتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حقوق کی کمی بیشی کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو جانا چاہیے۔ یہ اس معاملے میں تھا کہ یتیم بچوں سے کو پالنے کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا تھا پہلے، تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو یتیم کی ماں ہے، اتنے بچے ہیں، پھر اس کی عمر ہے اور پہلے کی ان کی اپنی بیوی ہے، تو دونوں میں کیا برابری کا محبت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا محبت کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، دل کی محبت کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، لیکن برابری ہو دونوں کے گھروں میں، ان کو دو ان کو دو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جس سے ناراض ہے شوہر یا نہیں جم رہی ہے تو کم بھی اپنا خرچ لے سکتی ہے، مدت بھی اپنی کم کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ دل کی تنگی تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں اس کو کیوں دوں، اتنا کیوں دوں، خود لینے کی طلب ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے شوہ نفس سے، ایسے دل کی کنجوسی اور بخیلی سے انسان کو بچنا چاہیے اور انصاف پہ قائم ہو جانا چاہیے۔ جس کا جو حق ہے، بھائی کا حق ہے دے دیا، کب تک رکھنا ہے نا؟ بیوی کا مہر ہے، اس کا حق ہے دے دیا،
پڑوسی کا حق ہے، تو یہاں یہ سمجھایا گیا کہ تم کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، یعنی جھنڈا بردار بن جاؤ، ہندی میں کہیں گے دھوج واہک، یعنی انصاف کا جھنڈا آپ کے پاس رہے، ساری دنیا کہے کہ صاحب انصاف تو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ شخص مسلمان ہے، یہ شخص کرتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، جو اس کا لین دین ہے اس کے اندر بھی انصاف ہے، کسی کے پیسے ڈباتا نہیں ہے، کسی سے جھوٹ بولتا نہیں ہے، معاملہ خراب نہیں ہے، بلکہ انصاف کرتا ہے، عدل کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے نا انصاف کے اور نیائے کے دھوج واہک بن۔ کس کے لیے؟ شہداء للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے کے گواہ بنو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم کو جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ نے اسی طرح تم ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور لوگ تم پہ گواہی دینا ہے، انصاف کر کے بتانا ہے کہ دیکھو صاحب ہمارے پاس انصاف ہوتا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بینک مینیجر سے ایک بات کی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی آٹو کو دیا، قرضہ دیا، اس پہ سود بھی لیا، لیکن جماعت جو چلاتی ہے غیر سودی سوسائٹیاں، وہاں ایسا ہوا کہ آٹو والے قسط نہیں دے رہے تھے تو ان کو ہم نے رعایت دی، بلکہ ان کے گھر میں کھانا بھی پہنچایا، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اتنی قسط ہم نے لی، اس پہ کوئی سود نہیں لگایا۔ تو آپ کے پاس کتنا ظلم ہے، آپ نے تو اس کا آٹو بھی بیچ دیا نہیں دینے کے نتیجے میں، تو آپ کے پاس ظلم ہے، ہمارے پاس انصاف ہے۔ تو ایسے ہر معاملے کے اندر ہم کو جو ہے نا انصاف کے علمبردار بننا ہے، اس کے دھوج واہک بننا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے گواہی اپنے اوپر ہی پڑتی ہو، بھائی انصاف سے میں جب بات کروں گا تو معلوم ہے مجھے ہی دینا ہے کچھ نہ کچھ، ہے نا، میرے اوپر ہی کسی کا حق نکلتا ہے، تب بھی میں کہوں ٹھیک ہے صاحب میں دینے کے لیے تیار ہوں، معاملہ میرے خلاف ہو، اوِل والدین، یا میرے والدین کے خلاف پڑتا ہو، اس لیے نہیں کہ اب میرے والدین کا معاملہ ہے اب تم لگاتے کہ نہیں، اگر انصاف کا معاملہ ہے تو میں انصاف کروں گا، سچائی کا ساتھ دوں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھوں گا کہ یہ معاملہ صحیح ہے کہ نہیں۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے بھائی کا معاملہ ہو، اب لوگ یہ ڈرتے ہیں اب میرے بھائی کا معاملہ ہے، میں بیچ میں بولوں گا تو میرے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، میرے چاچا کا معاملہ ہے نا، آدمی انصاف کی بات کرنے سے ڈرتا ہے، تو کہا کہ نہیں، تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، بات کسی کے رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو، بات انصاف کی تم کو کرنی چاہیے۔ یکن غنیًا او فقیرا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کیا، امیر کو ہی زیادہ دوش دیتے ہیں کبھی، ہے نا، وہ غریب کو تو چھوڑ دیتے، سمجھتے ہیں امیر نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس وقت غریب کی غلطی ہو، یا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اب یہ غریب کا تو کوئی ہے نہیں پوچھنے والا، امیر کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کہاں بگاڑ لیں، تو کیا کرتے ہیں پھر امیر کی پشت بنائی یا بھاگ جاتے ہیں، گواہی نہیں دیتے۔ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا لاتور میں، مگر جب جماعت کے کام کے لیے دوسرے شہروں میں جانا ہوا تو وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا میں نے کہ امیر کا معاملہ آیا تو وہ میٹنگ میں نہیں آ رہے، بھاگ جا رہے، ہے نا، سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ لین دین، اب انہوں نے سوچے ان کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے بات حق کی ہے، امیر کی ہو یا غریب کی، تم کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ فاللہ اولا بہا، فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ کیا تم ہو کیا کسی غریب کے خیر خواہ یا امیر کے؟ تم کو تو انصاف کی بات کرنی چاہیے، کیا ہوتا ہے وہ بڑے ہیں دیے تو دیے، غریب کو کیوں کرنا ہے، نہیں، بات انصاف کی ہونی چاہیے، جہاں بھی تم جاؤ تو انصاف کی بات کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم بے انصافی کرنے لگو، ہے نا، اپنی دل کی بات مان کر، وہ لوگ بولتے ہیں میرا دل نہیں بولا، اب دل کیا تھا، حق کی طرف جانا چاہیے تھا آپ کو، تو آپ نے خواہشات کی پیروی کر کے تم انصاف سے مت رکو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تَلْوُوا، تلو یعنی زبان کو موڑنا، ہے نا، بات کو دوسری طرف لے کے چلے جانا، تو لوگ کیا کرتے اب امیر آدمی کا معاملہ رہا تو کیا کرتے اب اس کے خلاف کیسا دوسری کچھ تو بھی بات بول کے ٹال دیتے، وہ مسئلے کو حل نہیں کرتے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، زبان کو موڑتے۔ یہاں بھی کہا گیا کہ جب تلاوت کرتے تھے وہ توریت کی تو زبان کو اپنے موڑتے تھے اور الفاظ کو بچ کے نکلتے تھے، جہاں تقوی کی بات آ گئی تو اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ استعمال کیا،
یہ یہودیوں کا تھا یہ سارا معاملہ ایسا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کو تو ایسا نہ کرنا چاہیے. اور توریزو یا کٹ مارنے لگو, ہے نا, کٹ مارنا, بازو میں ہو جانا, اعراض کرنا بولتے ہیں اس کو. تو یا تو تم اعراض کرنے لگو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو یہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. کتنی بھی تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, اس لیے دین نہیں آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ چلو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سیدھا جنت, یا کچھ بھی کرو, موڑو, غریب کی مدد کرو, بے انصافی کرو, کسی کا حق مار کے کھاؤ, اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, دین کی اقامت کے لیے آئے تھے. سب کو اس لیے ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے دنیا میں نکلے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, خالد بن ولید رضی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, مگر آج دنیا کا کوئی آدمی نہیں ایسا نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتا. تو ایسے بڑے لوگ بنتے ہیں جب یہ سارے معاملات عمل میں آنا شروع ہو جائیں. اگر ہمارا صرف درس ہو, ہماری صرف جماعت چلے اور کہیں بھی انصاف کی بات سامنے نہیں آ رہی, تو لوگ متاثر ہونے والے نہیں. ہمارے معاملات سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہاں کہا گیا ایمان والوں, ایمان لے آؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. ایمان تو لا چکے ہیں. ایمان لانے کے دو طریقے. ایک ہے قانون کے لیے, یعنی یہاں کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں کے جیسا ہے نا, ان کا نام تھا کیا تھا, ان کا نام عبد الرحمن تھا, ہے نا, ان کا نام خضر تھا یا فلاں تھا. اب ان کی شادی کرنا ہے تو ان کی شادی ہو جائے گی, حالانکہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا, روزہ بھی نہیں رکھتا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, ہے نا, مگر کیونکہ اب لسٹ میں نام ہے, خضر نام ہے, وہ بول رہا ہے میں اللہ رسول کو مانتا ہوں, کلمہ بھی پڑھ لیا, مسلمان. تو یہاں کی رجسٹر میں مسلمان ہے وہ. اب اللہ کی رجسٹر میں ہے, اللہ کے رجسٹر میں ہونا چاہیے اللہ کا مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, مرسال میں ایک آدھ بار منہ دیکھ رہا ہے کتاب کا, تعلق ہی نہیں, بول رہا ہے نہیں یہ کتاب کس کی ہے, اس خالق کائنات کی جس نے آسمان اور زمین بنائے, اس نے ہدایت دی, مگر قرآن کو دیکھتا ہی نہیں. سارا دنیا میں پڑا ہوا ہے, رشتہ داروں میں پڑا ہوا ہے, کھیل کود میں پڑا ہوا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو ایک مومن وہ ہے, ایک ایمان والا مسلمان کہیں گے ہم اس کو, نہیں پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, قرآن سے واقف نہیں ہے, مگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, کہتا ہے کہ اللہ ہے, اس کے رسول ہیں, یہ ہیں. جیسا کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ ہو گیا تو ختم ہو گیا. اب اس کے آگے نماز, روزہ, یہ سب فرائض ہیں, یہ سب احکامات ہیں. اس پہ جو چل کے اللہ کے راستے میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت ملے گی. تو کہا گیا کہ ایسا ماننا نہیں ہے کہ خالی ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, احادیث کو ماننا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مان رہا ہے. اگر انکار کر رہا ہے تو وہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مان رہا ہے؟ یا قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کو کیسے مان رہا ہے؟ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی نظر میں جو کیفیت ہے مومنین کی, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا, وہ معیار کی طرف یہاں اشارہ ہے. کیا ایمان لانے والوں, ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر, اور کس پہ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور وہ کتاب جو ہم نے رسول پر نازل کی ہے. اب یہ انزلہ بھی آ سکتا تھا عربی کا, انزلہ یعنی اس نے اتارا کتاب. نزلہ کے معنی ہوتے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ, ترتیل کے ساتھ مستقل اتارنا, یعنی اس نے توریت بھی اتاری, اس نے انجیل بھی اتاری, اس نے زبور بھی اتاری, یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے یہ کتاب اسی کے کنٹینیوٹی میں اتاری ہے. نزل علی رسولہ, تو جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل, اور وہ کتابیں بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اصل کتاب توریت اصل تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے نا, جو انجیل نازل ہو گئی وہ کچھ تشریعات ہیں. اصل تھا عیسیٰ علیہ السلام بھی توریت کے قیام کے لیے آئے تھے. تو توریت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے اب جو انجیل ملتی ہے اب کرسچن لوگوں کے پاس امریکہ میں سب جگہ, وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی توریت ہے, نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی. تو دونوں کو ماننا ان کو ضروری ہے. کوئی بھی عیسائی ہے, عیسائی کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ماننا ضروری ہے, یعنی توریت کو بھی ماننا ضروری ہے, انجیل کو بھی ماننا ہے. اور ہم کو ایمان لانا ہے صرف کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں, لیکن وہ اللہ کی کتابیں ہیں بے شک, توریت, انجیل,
لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی، اس لیے اللہ نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا۔ تو کہا کہ اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، قیامت کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں ایمان کے لیے۔ ایمان اس کا پہلے سورہ بقرہ میں بھی گیا، آخری رکوع کے اندر ہم پڑھتے ہیں کتبہ و رسولہ، تو ویسی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو گمراہی میں پڑ گئے۔ اب وہ فرشتوں کو نہیں مان رہا، آخرت کے دن کو نہیں مانتا ہے، رسولوں کو نہیں مانتا ہے، کتاب کو نہیں مانتا، اب اس کو کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، اب جو لوگ ایمان لاتے تھے، کبھی کبھی حضور صاحب، یہ منافق کیا کرتے تھے، اکثر یہودیوں میں سے بھی ہوتے تھے، ان کی تو کتنی چال بازیاں آ گئی پہلے بنی اسرائیل کی، اب اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہ چیز نہیں آتی تھی، اور کچھ مدینہ کے بھی لوگ ایسے تھے، چند منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا چاہتے تھے، صبح میں ایمان لاؤ، شام میں پھر جاؤ، تاکہ ان کا وشواس ختم ہو جائے۔ کوئی بھی کافروں سے دوستی کرتے تھے، دشمنوں سے دوستی کرتے تھے، اندر سے لنک رکھتے تھے ان کے پاس، اور بعد میں صاف صاف انکار کرتے تھے، ہم کو ایسا لگا تھا یہ رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اب جو ہے نا اب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں، بتائیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بولتے تھے نہیں ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی، اب ہم ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے تھے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، آخری کار انتقال ان کا کفر پہ ہو گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو ہرگز اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی لائے تھے ایک وقت، ارے تھا نا کبھی تو وہ مسلمان تھا، ہے نا، اب ایک مسلم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ آخری انتقال جب ہو رہا ہے اس وقت اس کا انتقال ایمان پہ ہونا ضروری ہے۔ کبھی مسلمان تھے پھر کفر کیا، پھر مسلمان ہوئے پھر کفر کیا، مذاق بھی اڑانے لگے، مسلمان رہ کے مذاق اڑا رہے ہیں، ارے بولے ایسا ہے قرآن میں ایسا آ گیا ہے۔ آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان نام ان کے مسلمانوں کے جیسے احادیث پہ سوال اٹھاتے ہیں، قرآن پہ اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، مسلمان رہنے، تو سچی میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ خالی نام کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالنے والا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو کفر پہ انتقال فرما جائیں آخری تک، ان کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اب ان کا اندھیرا ہے، اب وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اب ان کو کبھی صحیح راستہ نہیں مل سکتا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما، تو تم خوشخبری دے دو، مزدہ سنا دو، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے منافقین کے لیے؟ بأن لهم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کر لو مذاق، آج کون دیکھ رہا ہے، مگر جب اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، خدا کے سوا کسی میں یارہ نہیں ہوگا، ہر ایک کی رتی برابر چیز باہر لا کے نکال دی جائے گی، اس دن پورے اختیارات کا مالک اللہ ہوگا، اس دن اعلان ہوگا کہ ان کے لیے کیا ہے، اب دردناک عذاب، زبردست دردناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر لیا ہے ان کی کاموں کے نتیجے میں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ دشمن ہیں، کافر یعنی یہ کافر نہیں، یہاں ترجمہ ایسا ہے کہ وہ لوگ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کے علاوہ، یا مومنوں کو نہیں بناتے، ان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو کافر وہ نہیں۔ اب کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، مگر ہمارے ساتھ رہنے سمجھے، ہمارے برادران وطن ہے۔ یہاں کافر دشمنوں کی مراد ہے، جو اسلام کو مٹانے پہ تل گئے تھے، وہ برداشت کرنے کو نہیں تھی، وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کی دنیا سے ہٹا دیں، صحابہ کے دشمن تھے، مدینہ کے دشمن تھے، تو ان کے ساتھ یہ لوگ دوستیاں کرتے تھے۔ حالانکہ دوستی تو ان سے ہونا چاہیے تھے جو ایمان لائے، جو سچی ہیں، دشمنوں سے نہیں ہو سکتی نا۔ اب کوئی آدمی رشیا کا آدمی یوکرین سے دوستی کر لے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے کافروں سے کہا گیا کہ وہ مومنین کو چھوڑ کے ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان سے عزت چاہتے ہیں، ہے نا؟
ایبتغونہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے. اللہ جس کو چاہے عزت، ومن کیا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. خدا کے ہاتھ میں ہے، کبھی اٹھاتا ہے کبھی گراتا ہے. اس کے سوا کون ہے عزت اور ذلت دینے والا؟ کیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تم کافروں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے اس لیے ملنا چاہتے ہو کہ تمہارا ریسپیکٹ ہو، وہاں تم کو ہار پہنائے جائیں، وہاں بڑے بڑے کانٹریکٹس تم کو مل جائیں، تمہارے کرپشن کو چھپا دیا جائے، اس لیے کافروں کے پاس تم جا رہے ہو. تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اس کتاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بات تم کو بتا دی، یعنی سورہ انعام کی آیتیں آ رہی ہیں، پہلے آئی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ آ چکی. تو بتایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ آیتیں نازل کی ہیں، یہ احکامات اس کتاب میں پہلے سے آ گئے ہیں. کیا احکام ہے؟ کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، خالی یہاں آیات ہیں، اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ کی نشانی میں آخرت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، کتاب بھی آ گئی ہے نا، اذان بھی آ گئی. جو بھی اللہ کے شاعر دین ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی سامنے بیٹھے بیٹھے. ایک کافر ہے، ایک دشمن ہے اسلام کا، اور وہ جو ہے مذاق اڑا رہا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے. ویستہزئ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار بھی کر رہے ہیں. کہاں سے اللہ ہے، کتاب کہاں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں چھاٹ چھاٹ کے رکھ رہے ہیں، ہم تو مانتے نہیں ان کو. اور یہ بھی اس کا مذاق بھی اڑا، ارے قرآن میں ایسا آیا ہے، کہتے دیکھو دین میں یہ بات کہی گئی. اڑاتے نا کبھی کبھی مذاق اڑاتے لوگ، ٹھٹے اڑاتے. قرآن میں بھی کہا، اذان سن کے بھی اڑاتے تھے جب وہ زمانے میں. تو کہا کہ جب بھی ایسا اٹھائیں فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تم نہیں بیٹھنا. دوسری جگہ قرآن میں یہ کہا اگر تم بیٹھو گے تو تمہاری مثال بھی ان کی جیسی ہوگی. ابھی بھی آگے آئے گا. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ گئے. جب انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ روز کا معاملہ ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، ان کے ساتھ لین دین ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مگر ایک وقت میں انہوں نے اس طریقے کی حرکت کی، کسی خاص پروگرام میں ایسا کیا ہے، تو اس وقت تو تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو. البتہ وہ دوسری بات میں لگ جائیں تو پھر ان کے پاس تم بیٹھو یا ان کے ساتھ تعلق رکھو، اس میں تم پہ پکڑ نہیں ہوگی. انکم اذا مثلکم، مگر اگر تم بیٹھے رہو تو تم بھی ان کے جیسی ہو جاؤ گے، بلکہ تم ان کے جیسے ہو. تمہارے کو ذرا بھی غیرت نہیں ہے. سمجھو کسی کی ماں کی مذاق اڑائی جا رہی، کہ انہیں وہاں بیٹھ رہے، اس کو عزت ہے کہ اس کی بہن کی عزت اڑائی جا رہی، تو غیرت بولتے اس کو. تو تم کو غیرت ہے کہ بے غیرت ہو گئے؟ یا تمہارے اندر کچھ ہے کہ نہیں، جس کو مانتے ہو اس کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم بیٹھے؟ تو ایسا ہے کہ تم بھی ان کے جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کرنے والا ہے. جو کافروں کی سزا ہے نا وہی منافقوں کی ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ ایسا کہا کہ 70 حصے ہیں جہنم کے، ایک کے بعد ایک. تو سب سے آخری حصہ ہے وہاں منافق رہنے والے، کیونکہ کافر تو بھی ڈر کے کھلا دشمن ہے. یہ کیسے ہیں؟ آستین کے سانپ ہے، ساتھ رہتے بار بار ڈستے. تو لوگ کہتے ہیں کھلے دشمن سے تو یہ چھپا ہوا دشمن خراب رہتا ہے زیادہ. تو یہ منافقین کیا ہے؟ اندر رہتے ہیں مسلمانوں کی جیسا، کبھی نماز بھی پڑھتے ہی ہے، پھر بے اعتقادی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی ایمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو یہ منافقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ان انکاریوں کے ساتھ رکھنے والا ہے جو دین کا انکار کرتے ہیں. الذین یتربصون بکم، وہ انتظار میں ہیں تمہارے لیے. کیا انتظار کر رہے وہ؟ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوگی، تم جیت گئے، تم غالب آ گئے ان کے اوپر، تو انہوں اس میں انتظار ہے. مسلمان جیتتے کہ کافر جیتتے؟ مسلمانوں کو دبا دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھرتی ہوئی طاقت تھی تو ان کو بیلنس نہیں ہو رہا تھا، روز بروز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ رہی تھی، تو ذرا انتظار میں تھے. اب اگر ان کا چھو گیا غلبہ تو پھر مار کھانا پڑے گا، تو پھر کچھ تو بھی غلطی ہو گئی، معافی تلافی کریں گے بول کر اس انتظار میں تھے. قالوا الم نکم معکم، اگر تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور فتح آ گئی کافروں کے حصے میں، کافر غالب آ گئے تھوڑی دیر کے لیے.
تو کیا کہیں گے؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، وہ کہیں گے کیا ہم کو غلبہ حاصل نہیں تھا کہ تم پہ؟ کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے پہ مسلط نہیں تھے؟ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا، مسلمانوں سے بچایا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان کو مت مارو، یہ ہمارے دوست ہیں. ان کے پاس جائیں گے کب؟ اگر وہ جیت جائیں تو تم کو چھوڑ کے جا کے کیا بولیں گے؟ ہم نے تم کو بچایا نہیں کیا مومنوں سے، تو تم ہمارے ساتھ اچھے تعلق رکھو. مسلمان جیتیں گے، مسلمان تو بولیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا. ایسی دوغلی چال، دو منہ کے ہوتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تمہارے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان انصاف کر دے گا قیامت کے دن. یہ سب فیصلہ قیامت میں ہونے والا، آج نہیں معلوم ہو سکتا. کسی کا دل چیر کے نہیں معلوم ہو سکتا یہ منافق ہے، یہ دین میں دھوکہ دے رہا ہے، ٹال رہا ہے، جھوٹے بہانے کر رہا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ واقعی کون اس کے واسطے مخلص ہے، خالص. اللہ کہتا ہے مجھے خالص دین پسند ہے، اس میں ملاوٹ نہیں. جیسے ہم بولتے دودھ پیور ہونا، خالص ہونا، ایسا دین پیور ہونا، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں چلتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ کافر مومنوں پہ غالب آئیں گے کبھی بھی. ایسا نہیں ہونے والا ہے. ٹیمپرریلی ہو سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے کافر غالب آ سکتے ہیں، مگر آخر انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن. تمہاری کوشش ہونی چاہیے، تمہاری طاقت بڑھنی چاہیے. تم قرآن کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھو، احادیث کو سمجھو، اپنے بزنس کو اچھا کرو، اپنی تعلیم کو اچھا. تمہاری طاقت بڑھنا چاہیے. تم چاہتے ہو دین کا غلبہ ہونا، یا حکومت پہ آ جانا، احکام شریعہ کے نافذ ہو جانا چاہیے. اور طاقت کیا؟ کچھ نہیں. ایک ہفتے میں ایک بار اپن نے درس سن لیے، بس اب اگلے وقت دیکھیں گے. تو یہ ہفتے میں ہماری طاقت کیا بڑھی ہے؟ سارے مسلمانوں کی کیا بڑھی ہے؟ سارے انسانوں کی ہم نے کیا مدد کی ہے؟ تو قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی طرف توجہ دیں اور اپنی دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.